आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल बकरा आयत नंबर 20। अल्लाह के फजलो करम से पढ़ते हैं। यकादुल बरकु यख्तफु अबसारहुम कुल्लमा आदा आलहुम मशौ फीही व इज़ा अज़लमा अलैहिम कामू वलो शा अल्लाहु ज़हबा बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये कहा दो करीब है, अल बरकु बिजली की चमक, यख्तफु के वो उचक ले, अब साराहुम निगाहें इनकी, कुल्लमा जब कभी, आदा वो रोशन करती है, लहुम इनके लिए, मशाओ वो चल पड़ते हैं, फी ही उसमें, व इज़ा और जब अज़लमा वो अंधेरा कर देती है, अलैहिम इन पर, कामू वो खड़े हो जाते हैं, वलाओ और अगर, शाह अल्लाह अगर चाहे अल्लाह, लज़हबा अलबत्ता वो ले जाए, विसम इहिम कान उनके, व अबसारहिम और आंखें इनकी, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर हर शय पर कुदरत रखता है। हर अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। का तर्जुमा ये होगा कि करीब है कि बिजली इनकी आंखें उचक ले जाए, जब इनके लिए रोशनी करती है तो इसमें चलते फिरते हैं, और जब इन पर अंधेरा करती है तो खड़े हो जाते हैं, और अगर अल्लाह ताला चाहे तो इनके कानों और आंखों को बेकार कर दे। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। अब देखें कि मुनाफिकीन का पहला ग्रोह तो एड़ी से चोटी तक इस्लाम का शदीद दुश्मन है। इससे किसी खैर सलाहियत की तवक्को रखना ही फजूल है। अलबत्ता दूसरी किस्म के लोग, जिनकी मिसाल कल हमने पढ़ा था औकसैये बिन से दी गई थी, बारिश से, ऐसे हैं कि इनकी रुकावटों को दूर किया जाए। रश्तो हदायत इनके सामने हो तो मुमकिन है तरगीब व तरहीब से वो अपने अंदर इबरत व मुअज़्ज़त पैदा करें और सच्चे दिल से दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाएं। यही वजह है कि अब आने वाली आयात में इनकी जानिब तवज्जो की जाती है, और इन आयात के ज़रिए अल्लाह इनके लिए तनबीह और इबरत की राह जो है वो खोली जाती है। और ये बात इस मजमून से खुद ब खुद निकल आती है जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, क्या कि अगर अल्लाह चाहे तो ये लोग बिल्कुल बहरे अंधे होकर रह जाएं। यानी अभी कानून इलाही के मुताबिक इनको मौका दिया जा रहा है कि अगर ये सीधी राह चलना चाहें तो चल सकते हैं। अल्लाह अकबर। तो इसलिए यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो मिसाल दी है, यकादुल बरकु यख्तफु, यानी रोशनी तो होती है, तो इतनी रोशनी कि उनकी तो आंखें ही उचक जाती हैं, अब सारों उनकी आंखें उचक ली जाती है। लेकिन उसी रोशनी में, यानी ईमान की रोशनी में, तो ये उसमें चलते हैं। लेकिन जब वो रोशनी ज़रा ख़त्म होती है, मतलब ये कि ज़रा कोई मुसीबत आती है इस्लाम पर, तो ये रुक जाते हैं। अल्लाह ने उन्हें धमकी दी है कि वलौ शाह अल्लाहु लज़हबा बिसमइहिम व अबसारिहिम, अल्लाह चाहे तो इनकी आंखें ले जाए, इनके कान ले जाए, इनकी बसारतें सारी ले जाएंगी। लेकिन अल्लाह क्योंकि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। तो इस आयत से यही जाहिर होता है कि जब ईमान इन पर जाहिर हो जाता है तो जरा रोशन दिल होकर पैरवी भी करने लगते हैं। लेकिन फिर जहां शको शुबा आया, दिल में कदूरत और जुल्मत भर गई, और तो फिर वो हैरान होकर खड़े हो गए। इसका मतलब ये होता है कि इस्लाम को जरा अरूज मिला तो इनके दिल में कदरे इत्मीनान पैदा हुआ,
اور جہاں اس کے خلاف نظر آیا تو یہ الٹے پیروں کفر کی طرف لوٹنے لگے. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ قرآن میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرَفٍ، یعنی بعض لوگ وہ ہیں جو کنارے پر کھڑے ہو کر، کنارے پر ٹھہر کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اگر بھلائی ملے تو مطمئن ہو جائیں اور اگر برائی پہنچے تو اسی وقت پھر جائیں. اللہ اکبر. یعنی ان کا روشنی میں چلنا، حق کو جان کر کلمہ اسلام پڑھنا ہے، اور اندھیرے میں ٹھہر جانا کفر کی طرف لوٹ جانا ہے. روزے قیامت بھی ان کا یہی حال رہے گا کہ جب لوگوں کو ان کے ایمان کے اندازے کے مطابق نور ملے گا، بعض کو کئی کئی میلوں تک کا، بعض کو اس سے بھی زیادہ، کسی کو اس سے کم، یہاں تک کہ کسی کو اتنا نور ملے گا کہ کبھی روشن ہو اور کبھی اندھیرا. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ذرا سی دور چل سکیں گے پھر ٹھہر جائیں گے، پھر اسی پھر ذرا سی دور کا نور ملے گا پھر بجھ جائے گا. اور بعض وہ بے نصیب بھی ہوں گے کہ ان کا نور بالکل بجھ جائے گا. یہ پورے منافق ہوں گے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرنا، یعنی جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں کو پکاریں گے اور کہیں گے ذرا رکو، ہمیں بھی آ لینے دو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھائیں. تو کہا جائے گا کہ اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور نور ڈھونڈ لاؤ. اللہ اکبر. اب دیکھیں مومنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم، یعنی اس دن تو دیکھے گا اے نبی کہ مومن مرد اور عورتوں کے آگے آگے دائیں جانب نور ہوگا، اور کہا جائے گا کہ تمہیں آج باغات کی خوشخبری دی جاتی ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. اور فرمایا جس دن نہ رسوا کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے. ان کا نور ان کے آگے اور دائیں ہوگا. وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیں یہی بات احادیث میں اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض مومنوں کو مدینے سے لے کر عدن تک نور ملے گا، بعض کو اس سے کم، یہاں تک کہ بعض کو اتنا کم کہ صرف پاؤں رکھنے کی جگہ ہی روشن ہوگی. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو ان کے اعمال کے مطابق نور ملے گا. بعض کو کھجور کے درخت جتنا، کسی کو قد آدم جتنا، کسی کو صرف اتنا ہی کہ اس کا انگوٹھا ہی روشن ہو، کبھی بجھ جاتا ہو کبھی روشن ہو جاتا ہو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ انہیں نور ملے گا ان کے اعمال کے مطابق جس کی روشنی میں وہ پل صراط سے گزریں گے. بعض لوگوں کا نور پہاڑ جتنا ہوگا، بعض کا کھجور جتنا، اور سب سے کم نور والا وہ ہوگا جس کا نور اس کے انگوٹھے پر ہوگا، کبھی چمک اٹھے گا اور کبھی بجھ جائے گا. اللہ اکبر. تمام اہل حدیث، تمام اہل توحید کو قیامت کے دن نور ملے گا. جب منافقوں کا نور بجھ جائے گا تو موحد ڈر کر کہیں گے کہ ربنا اتمم لنا نورنا، یا رب ہمارے نور کو پورا کر دے. اللہ اکبر. تو ان احادیث سے معلوم ہوا کہ قیامت والے دن لوگ کئی قسم کے ہوں گے. خالص مومن وہ جن کا بیان ہم ان آیات میں، یعنی اگلی 4 آیات میں بھی ہوگا، اور پھر اس کے بعد کفار، خالص کفار جن کا ذکر اس کے بعد کی 2 آیتوں میں ہے. اللہ اکبر. اچھا، اور ایک چیز اور بتا دوں کہ صحیح ہے میں ہے، یعنی صحیح احادیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 خصلتیں ایسی ہیں جس میں یہ تینوں ہوں وہ پختہ منافق ہے، اور جس میں ایک ہو
اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، اور جب تک اسے نہ چھوڑے، بات کرنے میں جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا۔ اللہ اکبر! اس سے ثابت ہوا کہ انسان میں بھی نفاق کا، ہر انسان میں نفاق کا کچھ حصہ ہوتا ہے، خواہ وہ نفاق عملی ہو یا وہ اعتقادی ہو۔ اب دیکھیں کہ مسند احمد میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل 4 قسم کے ہیں۔ ایک تو صاف دل جو روشن چراغ کی طرح چمک رہا ہو، دوسرے وہ دل جو غلاف آلود ہیں، تیسرے وہ دل جو الٹے ہیں، چوتھے وہ دل جو مخلوط ہیں۔ پہلا دل دیکھیں مومن کا ہے جو پوری طرح نورانی ہے، دوسرا کافر کا دل ہے جس پر پردے پڑے ہوئے ہیں، تیسرا دل خالص منافقوں کا ہے جو جانتا ہے اور انکار کرتا ہے، چوتھا دل اس منافق کا جس میں ایمان اور نفاق دونوں جمع ہیں۔ ایمان کی مثال اس سبزے کی طرح ہے جو پاکیزہ پانی سے بڑھ رہا ہو، اور نفاق کی مثال اس پھوڑے کی طرح ہے جس میں پیپ اور خون بڑھتا ہی جاتا ہو۔ اب جو مادہ بڑھ جائے وہ دوسرے پر غالب آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالی ہمیں پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔